جی دوستو، آئیے سب سے پہلے بھارت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بھارت اس وقت دنیا کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک بن گیا ہے۔ چین اب دوسرے نمبر پہ آ گیا ہے۔ تو بہت بہت مبارکباد بھارت کے دوستوں کو اور بھارت کو۔ اس ڈیولپمنٹ کو بڑے زبردست طریقے سے ایک جرمن کارٹونسٹ نے بڑے زبردست طریقے سے اس کو ڈپکٹ کیا ہے۔ یہ کارٹون ان کا چھپا ہے جرمنی کا ایک بہت مشہور اخبار ہے دا اسپیگل۔ اسپیگل کا مطلب ہے مرر یا آئینہ۔ تو یہ کارٹون میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس کو دیکھیے آپ۔ تو پیچھے دو ٹرینز ہیں۔ پچھلی جو ٹرین ہے وہ بھارت کو بتا رہی ہے کہ بھارت میں اس ٹرین کو اگر آپ دیکھیے تو اندر بھی لوگ ہی لوگ، باہر چھت پہ بھی لوگ ہی لوگ، ہر طرف لوگ ہی لوگ، اور ایک فرسودہ پرانی ٹرین ہے۔ اور دوسری طرف چائنا کی ٹرین آپ کو نظر آ رہی ہے، جو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلٹ ٹرین ہے، اور یہ بڑی اسٹیٹ آف دا آرٹ ایک ماڈرن ٹرین ہے۔ تو کارٹونسٹ یہی دکھانا چاہتا ہے گو کہ بھارت آبادی کے لحاظ سے تو بڑا ملک بن گیا ہے، لیکن ابھی بھارت کو چائنا کے جو ڈیولپمنٹ ہے، ترقی ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے بہت وقت چاہیے۔ تو بے شمار لوگوں کا ہونا ہی کافی نہیں ہوتا، یا کسی ملک کا آبادی کے لحاظ سے ہی سب سے بڑا ملک ہونے کا چلیے ایک اعزاز تو ہے، لیکن وہ اعزاز کسی کام کا نہیں ہے اگر آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ صحیح معنوں میں پورے لوگوں تک نہ پہنچ رہی ہو۔ یہ بات درست ہے کہ بھارت نے بھی پچھلے 20-30 سالوں میں اکنامکلی بہت ترقی کی ہے۔ اب وہ دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی بن گیا ہے، لیکن چونکہ بھارت کی پاپولیشن آبادی بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے اگر آپ پر کیپٹل انکم دیکھیے تو وہ تقریباً $2400 ہے، جبکہ چائنا کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس نے تقریباً 700 ملین لوگوں کو غربت کی لائن سے نکالا ہے، پاورٹی سے نکالا ہے۔ تو اور اس وقت چین کی جو پر کیپٹل انکم آپ کہہ لیجئے وہ تقریباً 12 سے 13 ہزار ڈالر ہے۔ تو بہت فرق ہے ابھی بھارت اور چائنا میں۔ مثال کے طور پر ابھی سپری کی ایک رپورٹ آئی ہے جو اسٹاک ہوم کا ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، اس کے مطابق بھارت تقریباً $82 بلین خرچ کر رہا ہے اپنے ڈیفنس پہ، جبکہ چائنا جو ہے وہ تقریباً $300 بلین خرچ کر رہا ہے۔ تو فرق صاف واضح ہے۔ بھارت اپنے آپ کو کمپیئر کرتا ہے چائنا کے ساتھ، اور پاکستان کو سناتا رہتا ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، بھئی پاکستان اور بھارت کا کیا مقابلہ۔ تو یہ بھی بڑی آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ بھارت اور چین کا کیا مقابلہ۔ چین کے ساتھ ٹھیک ہے، اور اس جو کارٹون آیا اس کے بارے میں بہت سے بھارت کے پولیٹیشنز نے بھی ریئیکٹ کیا، اور یہ یہاں تک کہا کہ جی جرمنی کو زیادہ یہ اس طرح کے کارٹون نہیں چھاپنے چاہیے، اور کچھ عرصے بعد بھارت جو ہے وہ جرمنی جو کہ اس وقت تیسری بڑی اکانومی ہے یا چوتھی بڑی اکانومی، اس کو وہ کراس کر لے گا، اس کو بھی جو ہے سرپاس کر لے گا، اور بھارت تیسری بڑی اکانومی بننے جا رہا ہے۔ US، چائنا، اور پھر جاپان، اور پھر جرمنی، اور پھر ابھی جرمنی اور جاپان کو بھی کراس کر لے گا۔ تو چلیے، خوشی کی بات ہے اگر آپ اس وقت اگر 3-3.5 ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہیں تو آپ 5 ٹریلین کی ہو جائیں گے۔ ایون اگر آپ 10 ٹریلین کی اکانومی بھی ہو جاتے ہیں تو جو آپ کا اس وقت ایک لحاظ سے جو پاپولیشن ہے اور جو یہ گیپ ہے چین اور بھارت کے درمیان، اس کو پلگ کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا بھارت کے لیے۔ تو جہاں تک پاکستان اور بھارت کا یہ جو کمپیریزن کرتے رہتے ہیں بھارت میں لوگ، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں الحمدللہ ہمارے وسائل بے شمار ہیں۔ ہمیں صرف تھوڑا سا اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے، یہاں تک میں کہوں گا ری انوینٹ کرنے کی شاید ضرورت ہے۔ اور اگر ہم نے یہ کر لیا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان لیپس اینڈ باؤنڈز میں ترقی کرے گا، اور ہماری جو ہے گروتھ ریٹ بہت زبردست ہو جائے گا، اور ہم انشاءاللہ ہمارے پر کیپٹل انکم بھی بھارت سے بڑھ جائے گا، اور بڑی زبردست تبدیلیاں آئیں گی انشاءاللہ اس ملک میں، کیونکہ یہ ملک ایک میریکل ہے، معجزہ ہے، اور اس نے انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے۔ مجھے اس بارے میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے، گو کہ ہماری مشکلات بہت سنگین ہیں، ہمیں کمپلیسنٹ نہیں ہونا چاہیے، ان پرابلمس کو، ڈیفیکلٹیز کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے، لیکن مجھے اس بات کا بالکل جو ہے مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ پاکستان
اپنی جو اصل اس کا مقام ہے جو اسے حاصل کرنا چاہیے تھا بہت عرصہ پہلے، وہ انشاءاللہ حاصل کرے گا۔ دوسری طرف دوستو، راجوری پونچھ میں ایک حملہ ہوا اور اس میں اب بھارت کے بقول 5 راشٹریہ رائفلز کے جو ہیں وہ سپاہی اہلکار جو ہیں وہ ہلاک ہوئے۔ پہلے تو ہم نے سنا کہ لائٹننگ کی وجہ سے وہ بلاسٹ، ایک لائٹننگ تھی اس کی وجہ سے یہ بس تباہ ہوئی، پھر بعد میں بہت سی اس میں بھارت کے نیریٹو میں تبدیلیاں آتی رہیں، اور جو بھارت کا ایک وتیرہ ہے کہ فوری طور پہ الزام پاکستان پہ لگا دیتا ہے، تو اس بار بھی پاکستان پہ ہی الزام لگایا گیا، اور بہت سی باتیں آ رہی ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں جیش محمد اور کبھی لشکر طیبہ، تو اس قسم کے نام بھی سننے کو مل رہے ہیں۔ اور اب بھارت میں یہ بھی ایک بحث چل پڑی ہے کہ کیا بھارت جو اس وقت دعوت نامہ دیا تھا بلاول زرداری صاحب کو، ہمارے وزیر خارجہ کو، کہ وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن اٹینڈ کریں، تو کیا اس دعوت نامے کو وڈرا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ تو شاید نہیں کر سکتا، اور میرا نہیں خیال کہ بھارت ایسا کام کرے گا، لیکن یہ ایس سی او کی میٹنگ سے پہلے اس قسم کا واقعہ ہونا، یہ بھی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جب بھی اس قسم کے ایک بڑا ایونٹ کوئی ہوتا ہے بھارت میں یا پاکستان میں، تو اس قسم کی چیز ہو جاتی ہے بھارت میں۔ گو کہ بہت سے لوگ اس کو ٹیررزم کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ایک ملٹری، اگر مجاہدین نے یا جو بھی لوگ اس اسٹرگل کر رہے ہیں انہوں نے ایک ملٹری ٹارگٹ کو کیا ہے، تو یہ لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہے، کوئی سویلین ٹارگٹ نہیں تھے، تو اس وجہ سے یہ ایک لیجیٹیمیٹ اسٹرگل ہے، اور اس میں لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہے۔ اگر آپ سویلین کو نہیں ٹارگٹ کر رہے تو بالکل انٹرنیشنل لاء میں اس کی اجازت ہے، اور کیونکہ یہی لوگ کشمیروں پہ جو ظلم کر رہے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں، تو اس وجہ سے اب لوگ جو ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں، پاکستان میں لوگ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ شاید انڈیا اٹیک کرنے کی اس میں ہے، سرجیکل اسٹرائک جو بالا کوٹ میں ایک بیوقوفی کی تھی بھارت نے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ اس دفعہ کچھ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت ایس سی او کی پریزیڈنسی بھی بھارت کے پاس ہے، G20 کی پریزیڈنسی بھی بھارت کے پاس ہے، تو جب تک یہ ساری سمٹس وغیرہ نہیں ہو جاتی اس وقت تک کوئی میں کم از کم نہیں دیکھ رہا بھارت کی جانب سے کوئی ایسی بیوقوفی مس ایڈونچر۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ اگلے سال جو ہے الیکشن سے پہلے، جس طرح پلوامہ وغیرہ میں یہ سارے واقعات ہوئے، بالا کوٹ ہوا، بھارت اس قسم کی بیوقوفی دوبارہ کر سکتا ہے۔ بی جے پی کی جانب سے ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ اس قسم کا واقعہ دوبارہ ہو جائے، لیکن وہ الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے ہوگا اگر ہوا تو بھارت پاکستان ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم چوکنا ہیں۔ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں، وہ ایکس آرمی چیف کے حوالے سے کچھ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس قابل نہیں ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ جنگ کر سکے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو معلوم ہے کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ، اور جب عوام میں جذبہ ہو تو پھر کوئی طاقت، دنیا کی کوئی طاقت اس ملک کو کم از کم شکست نہیں دے سکتی۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔